لڑکی, ہاں بس شادی ہو جائے میری, اور بس وہ ایک وہ شادی وادی کے شوق میں جو بچیاں ہوتی ہیں اس ٹائپ کی تھاٹس تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے رنگ ہے, کیا کہہ سکتے ہیں. اور شادی ہو بھی گئی تھی؟ ہاں ہو بھی گئی تھی. اور نہیں نبھی؟ میں نے بہت کوشش کی. کیا ہوا تھا؟ مجھے آج تک ویسے سمجھ نہیں آیا. وہ پتہ نہیں ان کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ تمہارے والد صاحب نے رخصتی پہ یہ کیوں کہا کہ میری بیٹی میرا ہیرا ہے, اس کا دھیان رکھنا. لوگ یہ کیوں کہتے ہیں تمہاری بیوی کم عمر ہے, خوبصورت ہے. مجھے کہا تم برقع پہنو, میں برقع پہنتی رہی ہوں. میں نے برقع بھی پہنا. میں نے بہت کوشش کی. میرے ڈیڈی بار بار اس سے معافی مانگے, اس کا یہ ہمیشہ ایک وہ رہتا تھا. میں نے منگوائی ڈیڈی سے 2 بار. اور بیٹی میری بیمار ہو گئی تھی, اس کو ڈائریا ہوا, تو اس کو میڈیسنز نہیں لے کے دے رہے تھے. وہ کہتے کہ کوئی بات نہیں, دانت نکل رہے ہیں تو ٹھیک ہو جائے گی. مجھ سے 18 موشنز کے بعد, تم سوچو میری ایج آئی واز جسٹ 22, اور وہ میرے ہاتھوں میں یوں گردن اس کی. تو میں نے اسے کہا مجھے میرے گھر بھیج دو. مجھے یہ تھا کہ میں دوائی لے لوں گی جا کے. میں دوائی لینے آئی اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مجھے بھیج دیا لوکل بس کے اوپر. اور میں بچے کی گندے کپڑے لے کے میں نے جب میں گیٹ پہ پہنچی تو ڈیڈی باہر کھڑے تھے. تو ڈیڈی نے کہا کہ اپنے سامان کی تلاشی دو. مجھے کہہ رہا ہے میرے پیسے لے آئیے. میں نے گیٹ پہ کھڑے ہو کے اپنی تلاشی دی, جس کے اندر صرف بچی کے گندے کپڑے تھے. اور وہاں آفٹر 3 months اس نے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا, کچھ نہیں کیا. سو مجھے پتہ چلا کہ میں کنسیو کر چکی ہوں, اور آج تک اس نے اپنا بیٹا نہیں دیکھا ہوا. He doesn't deserve it. Seriously. اور مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ عظمہ بخاری ان چیزوں سے بھی گزری ہوئی ہے. بالکل یقین نہیں آ رہا. Hats off to you. Hats off to you. Look at you, ماشاءاللہ. Look at you. کتنا پچھتاتا ہوگا. تو بچے جو ہیں ماشاءاللہ, ان کو سیاست میں آنے کا شوق ہے؟ قطعاً نہیں, بالکل نہیں. آنے بھی نہیں دینا؟ نہیں, اپ ٹو دیم. مطلب میری کبھی بھی بچوں کے اوپر, میں بہت اسٹرکٹ مدر ہوں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. کیونکہ سنگل پیرنٹ جو ہوتی ہے ماں, اس کو باپ بھی بننا ہوتا ہے. سو میں لیکن ان کو کبھی بھی ان کی چوائس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے. بٹ وہ جتنا مجھے بزی دیکھتے ہیں, میری ایک پرسنل لائف کوئی نہیں ہے, میری ٹائمنگس کوئی نہیں ہے, میری وہ نہیں ہے, تو وہ اس کے اوپر بالکل. اور پھر یہ ہے کہ ہر طرح کا بندہ آپ پہ بات کر رہا ہے, جس نے خود شاید اپنا آپ کبھی نہیں دیکھا, جس نے آپ نے ایک پبلک فگر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو رائٹ ہے, آپ ہر ایک کے بیڈ روم میں بھی گھس جائیں, آپ ہر ایک کے اوپر جو مرضی بات کریں. تو وہ اس باتوں کو کافی وہ کرتے ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک ابھی تک تو ایسے افیکٹڈ ہوتے ہیں ان باتوں سے. بالکل ہوتے ہیں. اور کیا وجہ ہے عظمہ کہ پالیٹکس اور پولیٹیشینس کو اتنا برا بھلا, اتنی نیگیٹو ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں؟ کیا اس میں پولیٹیشینس کا اپنا قصور ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتی. دیکھو قصور ہو تو اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے, آپ سے کوئی جرم ہوا ہے, تو اس کے اوپر بات کرنا. لیکن بلو دا بیلٹ جانا آپ کو ذاتی, اور خاص طور پہ ایک عورت کے لیے نا, ہماری سوسائٹی میں بڑا آسان ہے. اگر ایک عورت بول بہت رہی ہے نا, اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرو, اس کا منہ بند ہو جائے گا, وہ ڈر جائے گی. یہ تو تمہارا پہلا سوال تھا کہ میں غصے میں کیوں آتی ہوں. اس لیے کہ میرے اوپر اللہ کا کرم یہ ہے کہ میں نے کچھ کبھی غلط نہیں کیا, مجھ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. سو مجھے پھر وہ چپ کرانے کے ان کے پاس یہ طریقہ ہے کہ وہ میری کریکٹر اسیسینیشن کریں, میرے بارے میں بدتمیزی کریں. اور اب تو اتنے عادی ہو گئے ہیں ہم ان تحریک عذاب والوں سے کہ اب تو فرق ہی نہیں پڑتا, امیون ہو گئے ہیں. یقین مانو اب امیون ہو گئے ہیں, اب فرق نہیں پڑتا. لیکن وہ میمز بنتی ہیں جب, تو بچے تھوڑے یقیناً ماما یہ کیا ہے, ماما. آپ ایک اسٹرانگ عورت ہیں, مطلب میں مثال آپ کی دیتی ہوں. مجھے آپ بہت پسند ہیں, میں ون آف یور فینس. سیریسلی آپ بہت اچھا بولتی ہیں اور دھڑلے سے بولتی ہیں, دل کو آپ کی بات لگتی ہے. لیکن ہماری سوسائٹی بھی, اور خاص طور پہ ہمارا سیاسی کلچر بہت کنزرویٹو ہے. تو بینگ اے اسٹرانگ وومن, آپ کو کوئی مشکل آئی اپنے کریئر میں, اسپیشلی پولیٹیکل کریئر میں؟ دیکھو عفت, ہر عورت کو نا, وہ کہیں پر بھی ہو, تمہاری فیلڈ کے اندر بھی یا جہاں پہ بھی عورتیں کام کرتی ہیں, ان کو اپنی کچھ ڈائنامکس خود ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں. میں بہت ارلی ایج میں پالیٹکس میں آئی تھی, اور آئی واز ینگسٹ ان 2002 جب میں نے پہلی دفعہ ایم پی اے بنی. تو میں ینگسٹ تھی, تو میرے تمام کلیگز ایم پیز ہوتے تھے نا, میرے سر پہ پیار دیا کرتے تھے. تو مجھے بہت چڑ چڑھتی تھی, یار یہ کیا طریقہ ہوا, یہ میرے سر پہ پیار دیتے ہیں. بہت اتنی سی تھی میں. سو لیکن میں نے اپنے اوپر ایک یہ جو طاری کیا
غصے والا, ایک ایروگینٹ, وہ بہت ضروری تھا. آئی واز سنگل ایٹ دیٹ ٹائم, اور ایج کم تھی, اور ایسے ہی لگتا تھا جیسے ہر بندہ آپ کو بس کھا جائے گا, اور نظریں ایسے لگتی تھیں کہ جیسے کچھ ہو جائے گا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, مجھے پتہ نہیں کیوں اللہ تعالیٰ کے بعد مجھے اپنے آپ پر بھی وہ ہے, آج تک کبھی کس نے میرے ساتھ کبھی کوئی کراس کرنے کی کوشش نہیں کی, کوئی بھی لائنس. اور لیکن پرابلمس ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان پرابلمس کو, یہ وہ چھوئی موئی ٹائپ چیز سیاست میں چل نہیں سکتی. اور میں سیاست میں جینڈر کی قائل ہی نہیں ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیشین ایک پولیٹیشین ہوتا ہے, اس میں مرد عورت میں بلیو نہیں کرتی. اور اگر آپ اچھے پولیٹیشین ہیں لوگ آپ کو عزت کریں گے, اگر آپ برے پولیٹیشین ہیں لوگ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے. سو اس لیے مجھے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہوا. لیکن اس سیاست نے مجھے ایک گفٹ بھی دیا سمیع صاحب کی شکل میں, اور میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا, اور میں بہت مطلب ایک بہت بڑا کراس تھا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گی. اور میں کچھ سائیکولوجیکلی بھی آئی واز ناٹ فٹ ٹو گیٹ میرڈ اگین. اور میرے ہسبینڈ نے کمال مطلب, اور میں نے آئی ٹک, سو ہی ہیلڈ یو. یس, اور مطلب ہیلنگ از اے ویری بیسٹ ورڈ فار دیٹ. سارا مومنٹ ہم نے اپوزیشن میں تھے, اور مشرف کی اپوزیشن کوئی آسان نہیں تھی. سو بہت پلاننگ سے اپوزیشن کیا کرتے تھے, ایون یہاں تک کہ نعرہ کون لگائے گا, کون سا نعرہ لگے گا, کتنے منٹ لگے گا, کون تقریر پہلے کرے گا, کس نے واک آؤٹ کرنا ہے, ایک پورا پلان کے ساتھ. اور رانا ثناء اللہ صاحب اس وقت پارلیمانی لیڈر ہوتے تھے PMLN کے. سو ان دنوں میں وہاں سے ہماری ایک ایکوٹنس ہوئی, اور پھر بجٹ کی تیاری کرنی ہے, پھر وہ, اور ہی پرپوز می فار دا ویری فرسٹ, مطلب کچھ مہینوں کے اندر ہی سیڈ کہ یو آر مائی آئیڈیل. میں چاہتا تھا کہ تمہاری جیسی کسی خاتون سے میری شادی ہو, بٹ آئی ریفیوزڈ, آئی فلیٹلی ریفیوزڈ. اور مجھے وہ وقت بڑے مزیدار یاد ہے کہ 1 مئی کا جلوس تھا, اور ہم کوئی 1 ہفتے کی اس ساری, اس کے بعد ہم وی میٹ دیئر. اور سمیع صاحب بہت ایک گھبرائے ہوئے, وہ میرے پاس سے یوں کر کے سائڈ سے نکل گئے. I took 7 years to decide. What? Yes. اور 7 سال میرے میں تک ہمت نہیں ہو رہی تھی, قائل کرتے رہے. ہاں, میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی یہ فیصلہ کرنے کی. بیکاز جب آپ ایک پبلک فگر ہوتے ہیں نا, تو یہ دیکھا جانا کہ عورت کی کوئی غلطی تھی یا نہیں تھی, یہ کوئی نہیں دیکھتا. وہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ ڈیورس ہو گئی تھی, چونکہ یہی نہیں نبھا سکی نا, یہی نہیں نبھا سکتی. اور دوسری دفعہ غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہوتی, ہماری سوسائٹی میں بالکل نہیں ہوتی. سو میرے لیے بڑا مشکل تھا اس فیصلے کو کرنا, لیکن میں پروردگار کی بہت شکر گزار ہوں. آج اگر میرے اندر تھوڑی بہت کانفیڈنس آیا ہے, اگر میں نے تھوڑا بہت زندگی جینی شروع کی ہے, تو وہ ان کی وجہ سے ہے. میں رنگ نہیں پہنا کرتی تھی, میں بہت لائٹ پیسٹلز, وائٹس اس میں رہتی تھی. میں نے میک اپ نہیں کرتی تھی,